أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ فعل مضارع. ہم نے پڑھ لیا تھا، عبارت پڑھ رہے تھے، در کتاب سے پڑھ رہے تھے. ابھی اس میں تمرینیں کچھ رہ رہی تھیں، تمرینیں کرا کے اس کی اس درس کو تمام کریں گے تاکہ پھر نحو کے پاس بھی پلٹ کے آئیں. ٹھیک ہے، کئی دنوں سے چھوٹا ہوا ہے وہ. آئیے، ہماری گفتگو فعل مضارع میں چل رہی تھی. بتایا کہ فعل مضارع میں 3 چیزوں پر توجہ ضروری ہے. پہلی، علامت مضارع کتنی اور کہاں کہاں لگتی ہے، کتنی ہے اور کون سی کہاں لگتی ہے. کتنی ہے؟ 4 ہے علامت مضارع. کون کون سی؟ کہاں کہاں لگتی ہیں؟ الف 13ویں صیغے میں مضارع میں، نون 14ویں صیغے کے شروع میں، یا 4 صیغوں کے شروع میں 1 2 3 اور چھٹے میں. واحد تسنیہ جمع مذکر غائب، یعنی مذکر غائب کے تینوں صیغے اور ایک جمع مؤنث غائب. باقی 8 جگہ پر تا لگتی ہے شروع میں. کون کون سے؟ چوتھا، پانچواں، یعنی واحد تسنیہ مؤنث غائب، اور 6 حاضر کے، یعنی مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے. مذکر حاضر کے تینوں، واحد تسنیہ جمع، مؤنث حاضر کے تینوں، واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر. 8 صیغوں میں تا لگتی. دوسرا، ضمیروں پہ توجہ. ضمیریں کتنی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں. پہلی بات تو 2 طرح کی کون کون سی ہے؟ بارز اور مستتر. بارز یعنی آشکار، مستتر یعنی پوشیدہ. پوشیدہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. کتنے جگہ پہ؟ 5 جگہ. کون کون سی صیغوں میں پوشیدہ ہیں؟ پہلا 1 4 7 13 14، 1 4 7 13 14. ان 1 4 7 13 14 میں 3 تو مفرد ہیں، بلکہ 4 مفرد ہیں. کون کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر جی، اور ایک واحد متکلم، ایک جمع متکلم. ٹھیک ہے، 4 صیغوں کتنے؟ 5 جگہ پر ضمیر پوشیدہ ہے. ظاہر ضمیریں کتنی ہیں؟ 4 ضمیریں ظاہر، الف واو نون اور یا، الف واو نون اور یا. 4 ظاہر ضمیریں ہیں. کتنی جگہ ہیں؟ 9 جگہ. 9 جگہ ہیں. ظاہر ضمیریں 4 ہیں، 9 جگہ یوز ہیں. الف چاروں تسنیہ میں، تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر میں جی. واو 2 جگہ، چھٹے اور 12ویں میں، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یعنی جمع مذکر کے دونوں صیغے، غائب و حاضر. النون دونوں جمع مؤنث کے صیغوں میں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اور واحد مؤنث حاضر 10ویں صیغے میں یا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی، علامت مضارع، ضمیر. تیسرا ہے علامت رفع. فعل مضارع میں کتنی ہے علامت رفع؟ فعل مضارع میں علامت رفع فعل مضارع میں 2. کیا؟ ضمہ اور رفع کی علامت مضارع میں 2 ہیں، ضمہ یعنی پیش اور نون اعرابی. ضمہ 5 صیغوں میں، وہی 1 4 7 13 14 میں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ان 5 صیغوں میں علامت رفع کی نشانی ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے. ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، نصرو. 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے. کون کون سے؟ 4 تسنیہ میں نون اعرابی آتا ہے آخر میں، لیکن وہ مقصور، اس پہ کسرہ ہوتا ہے. ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. 3 تنصرانی، 1 ینصر. 4 تسنیہ میں نون اعرابی ہوتا ہے مقصور، اور 3 جگہ پر نون اعرابی ہوتا ہے مفعول. واحد دونوں جمع مذکر یعنی غائب و حاضر، مسلمون و ینصرون، تنصرون، اور واحد مؤنث حاضر، تنصرینا. ٹھیک ہے، نہیں ان 3 چیزوں پر توجہ رکھنی ہے. باقی وہ طریقہ یاد رکھنا ہے. علامت مضارع گرانے کے بعد فاعل فعل کو ساکن کرنا ہے، اور عین فعل کی حرکت باب کے مطابق وزن دیکھ کر لگا دینی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اسی کی پریکٹس ہم کر رہے تھے، بات یہاں تک پہنچی تھی. نوع فعل ہائی مشخص شدہ، یہیں سے تھا نا یا یہاں سے؟ ہاں یہ پڑھا، یخرجنا پڑھا تھا، تذکرو پڑھا، یسجدانے. بتائیے یسجدانے کون سا صیغہ ہے؟ تسنیہ مذکر غائب.
صیغہ نمبر کیا ہے؟ 2. ضمیر کیا ہے؟ الف. ضمیر کیا ہے؟ آپ لوگ آن لائن والے بھی بولیے. ہلو جی جی. بولیے. یہ تو آپ کو دکھ ہی ضمیر رہا ہے، دکھ رہا ہے سب کو. یسجدان کون سا صیغہ ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے الگ الگ توڑ کے آپ اس کو پہچاننا نہیں سیکھیں گے، اس کا مطلب آپ کی نہیں ہوئی یہ چیز. گردانے پکی نہیں ہو غائب سکتی اس میں. مذکر کا ہاں غائب دو. ہاں مذکر کا صیغہ واحد. ہاں وہ اس کا تسنیہ. شمار ہے. ہاں تسنیہ مذکر غائب کون سا نمبر کا صیغہ ہے؟ 2. ضمیر دو. کیا ہے؟ دوسرے نمبر کا صیغہ الف. 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 علامت رفع اس میں کیا ہے؟ نون اعرابی نون مکسور. رابی نون اعرابی. کچرا اس کا ماضی کیا ہے یسجدانے کا؟ سجدہ. سجدہ سجد سجدہ. الف کے ساتھ دوسرا صیغہ سجدہ. ہم. یسجدانے کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو وہ دو مرد. مرد. تعملون کون سا صیغہ ہے؟ جمع جمع مذکر مذکر حاضر. حاضر. جمع مذکر. مگر صیغہ حاضر. جمع مذکر حاضر. خالی حاضر. خالی جمع بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمع تو مؤنث بھی ہوتا ہے. خالی جمع مذکر بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جمع مذکر تو غائب بھی ہوتا ہے. حاضر ہے یہ. صیغہ نمبر 9. ضمیر کیا ہے اس میں؟ واو. 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 اعراب کیا ہے اس میں؟ اور علامت اعراب نون. 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 اس کا ماضی کیا ہے؟ تعملون کا تم عمل تم. علم. عمل. اچھا عمل عامل تم تم. ماضی. ہاں عمل تم. نوواں صیغہ عمل تم ماضی کا. تعملون کا معنی کیا ہوئے؟ تم سب تم مرد سب عمل مرد کرتے ہو عمل کرتے ہو یا کرو گے. کرو گے. تأمرینا واحد مؤنث مونس. حاضر. واحد مؤنث حاضر. صیغہ نمبر 10. ضمیر یا یا. اعراب علامت نون. اعراب نون. ہاں ماضی اس کا امرتی. امر تھی. امرتی. امر تھی. 10واں صیغہ امر تھی. تأمرینا تو ایک عورت حکم کرتی ہے یا کرے گی؟ حکم چلاتی ہے حکم کرتی ہے. اعلمو کون سا ہے یہ؟ متکلم واحد. واحد متکلم. واحد متکلم. 13واں صیغہ پھر ویسے ہی. او ضمیر انا. 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 ہاں بریکٹ میں کر دو تاکہ پوشیدہ. پتہ لگے پوشیدہ. اعراب واو. سما. سما زما. پیش جمع. علامو اس جمع. کا ماضی کیا آئے گا؟ علم تو. علم تو. علم تم. سمجھ میں آ رہی ہیں تمرینیں آپ سب کو؟ ایلیا سب لوگوں کو تمرینیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ عالیہ ایلیا نقید النواز ام البنی کہکشاں تمرینیں سمجھ میں آ رہی ہیں اب؟ جی جی. عالم تو کا علموں کا معنی کیا ہے؟ جانتا ہوں یا جانوں گا. میں ایک مرد یا ایک عورت جانتا ہوں یا جانوں گا یا جانتی ہوں یا جانوں گی. نقچبو کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جمع متکلم. جمع کون سا متکلم نمبر کا؟ 14واں صیغہ. 14واں 14. صیغہ. 14. ضمیر نحنو نحنو پوشیدہ. پوشیدہ. نحنو. اعراب علامت زما. اعراب ضمہ. علامت ماضی کیا ہے؟ رفع. ماضی اس کا کتبنا. كتبنا. کتبنا. جی کتبنا. اگر آپ سے کتبنا میں پوچھے ضمیر کیا ہے تو نا. نحن. علم تو میں نہ مضارع نہیں پوچھ رہے. کتبنا ماضی میں ضمیر کیا ہے؟ کتبنا نا. نا ہے. علم تو میں ضمیر کیا ہے؟ تو ہے. امرتے میں کیا ہے؟ تھے ہے. علم عامل تم میں تم. تم ہے. سجدہ میں علم. سمجھ تم. میں آنا؟ الف. نقچبو یعنی لکھتے ہیں لکھیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں. لکھتے ہیں لکھیں گے یا لکھتی ہیں یا لکھیں گی. لکھتی ہیں یا ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی تمرین یا نہیں؟ ایسے ہی اگر آپ دو چار فعل کو ایک ایک فعل کی روز ایسی پریکٹس کر لیں سب چیزوں کو الگ الگ توڑ کے لکھ کے تو آپ یا قرآن پڑھتے ہوئے یا زیارت پڑھتے ہوئے اس میں جو فعل ہیں مضارع کے وہ نکال کے وہیں لکھ کے پریکٹس کر لیجئے. 2-4 بار لکھ کے پریکٹس کر لیجئے. روز ایک مرتبہ یعنی ہفتہ 10 دن کر لیں گے ہمیشہ کمانڈ حاصل ہو جائے گی. عادت ہو جائے گی. اور پھر زبانی کرنے لگی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہ یہ فعل آیا ہے یہاں پہ. فسجد الملائکۃ سجدہ تو ماضی ہے. کہیں مضارع آ گیا ہے یعنی
کیا ہے یسجدان، سورہ رحمان پڑھ رہا ہے یسجدان، تو آپ دیکھیے یسجدان وہ مضارع ہے، علامت مضارع دکھ رہی ہے، یسجدان میں علامت مضارع یا ہے، ضمیر اس میں الف ہے، اعراب اس میں نون ہے، یسجدان تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسے کر کے پریکٹس کرتے رہیے، انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ آئیے یہ کل ہم نے پریکٹس کرائی تھی، یعملون فعل مضارع ہے یا ماضی، تو یہ بتانا ہے پہلے ماضی ہے مضارع، ٹھیک ہے، ماضی ہے تو ضمیر کیا ہے، مضارع ہے تو ضمیر کیا ہے، یہ بتانا ہے۔ یعملون مضارع ہے، ضمیر کیا ہے، واو، اس میں دو ہی واو چیزیں مانگی ہیں، دو ہی چیزیں مانگی ہیں کہ ماضی ہے مضارع اور پھر فاعل کی نشانی، لیکن آپ خالی ان دو پہ پریکٹس نہ کرنا، آپ ساری پریکٹس کرنا مضارع سے ریلیٹڈ۔ یعملون ماضی ہے یا مضارع، کہیے گا مضارع، علامت صیغہ کون مضارع سا ہے، واحد، جی جمع مذکر واحد غائب، و جمع جمع مذکر مذکر غائب، غائب، جی تیسرا صیغہ نمبر کیا ہے، یہ تیسرا صیغہ ہے، تیسرا ضمیر کیا ہے، واو ہے، واو، اعراب کیا ہے، نون ہے۔ نون نون مخففہ، اسی کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا، فعل کا کسی بھی کلمے کا تجزیہ کرنا، اگر فعل ہے تو آپ سے کہا جائے بھائی یعملون کا تجزیہ کیجئے، تو آپ کے یعملون فعل مضارع ہے، جی عملہ یعملو سے ہے، تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا ہے، علامت مضارع یا ہے، ضمیر واو ہے، اعراب نون ہے، اسے کہتے ہیں تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جب ایسے کرنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ قرآن پڑھتے ہوئے فوراً پہچانیں گے افعال کو۔ یا نسمع و ناقلو دونوں فعل مضارع ہیں، ماضی ہے مضارع، مضارع مضارع ہے، کون سا صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے، تے- جمع متکلم ہے، علامت مضارع کیا ہے ان میں، نون ہے، ضمیر کیا ہے، نحنو پوشیدہ ہے، اعراب کیا ہے، ضمہ ہے، تو فاعل نحنو ہے نہیں۔ یحکمو، آپ آن لائن والوں میں سے کوئی ایک بتائیے، یحکمو ماضی ہے مضارع، 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 یہ مضارع مضارع ہے، مضارع ہے، کون سا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، یہ نام کیا ہے واحد صیغے کا، نام کیا ہے، واحد مذکر واحد مذکر واحد غائب، واحد مذکر مذکر غائب، علامت مضارع کیا ہے اس میں، یا ہے، یا ہے، ضمیر کیا ہے، علامہ فاعل ہوا ہے، فاعل ہوا پوشیدہ، ہوا اعراب پوشیدہ، علامت رفع کیا ہے، ضمہ، ضمہ، کا ہے ضمہ، میم میم، کے اوپر میم ہوگا، کے اوپر، کبھی آپ کاف کے اوپر دیکھیں اعراب آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم ما تفعلون، جو تم انجام دیتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یعلم، اور بتائیے کون سا صیغہ ماضی ہے، کون سا فعل مضارع، ہے، مضارع، مضارع ہے، پہلا، مضارع ہے، کون سا صیغہ ہے، پہلا نام واحد کیا ہے، مذکر غائب، نام کیا ہے، واحد مذکر واحد بولو غائب، مذکر واحد غائب، مذکر غائب، علامت مضارع کیا ہے، یا، ضمیر یا کیا ہے، یا، ہے، ہوا پوشیدہ، ہوا علامت یا، پوشیدہ ہے، علامت رفع کیا ہے، ضمہ ضمہ ضمہ، ہے، ہے، جی سمجھ میں آیا، ضمہ ضمہ، جی۔ تفعلون ماضی ہے مضارع، کون سا فعل ہے، مضارع، مضارع، فعل مضارع ہے، جی تب کون سا صیغہ ہے، نوواں، واحد نام، مذکر حاضر، نوواں نام کیا ہے، جمع جمع مذکر مذکر حاضر، واحد حاضر، مذکر جمع واو نہیں دکھ رہی آپ کو، جمع کی نشانی صحیح سے جمع ضمیر یاد مذکر، کیجئے، جمع مذکر حاضر، ہاں جمع مذکر ہے کیونکہ واو ہے، غائب نہیں ہے، حاضر ہے کیونکہ یہ تے ہے، اس میں غائب ہوتا تو یا ہوتی، جمع مذکر غائب ہوتا تو یا فعلونا ہوتا، تب نوواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، ضمیر کیا ہے، فاعل کی واو، علامت واو، یہ واو جمع کی علامت ہے، جمع واو ہے، مذکر کی، اعراب کیا ہے، علامت اعراب، نون نور مفتوح، مفتوحہ، سمجھ میں آیا، نور مفتوح، ہاں جی آقا، تفعلون، مولا کائنات علیہ السلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکم فی العمل بما علمتم احوج منکم الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون، علمتم کون سا فعل ہے، ماضی، یہ ماضی جمع ہے، کا علمتم ماضی ہے، کون سا صیغہ ہے، صیغہ نواں، 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 نام کیا جمع ہے، مذکر، جمع مذکر جمع حاضر، مذکر کیونکہ غائب، ماضی میں تم جمع مذکر حاضر کی علامت ہے، غائب کی نہیں، علمو ہوتا، واو ہوتا، اگر غائب ہوتا تو حاضر کی، جمع مذکر حاضر کا نشانی ہے یہ، ٹھیک ہے، علم تم، فاعل تم ہے اس میں، اعراب، 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 ساکن، کمال ہے، میں نے اتنا پڑھانے کے بعد یہی امید تھی کہ خاموش ہو جاؤ گے،
بتایا تھا کہ اکثر فعل مبنی ہوتے ہیں، صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ اعراب معرب میں آتا ہے، مبنی میں ماضی مبنی ہوتا ہے، اسے کہیں گے مبنی پر سکون، میم مبنی ساکن ہے، پر مبنی پر سکون، جو کلمہ مبنی ہوتا سکون۔ ہے اس میں بنا آتی ہے۔ معرب صرف فعل افعال میں صرف فعل مضارع معرب ہے، لہذا اعراب کی بات وہاں آئے گی، یہاں بنا کی بات آئے گی۔ آپ سے بس یہ پوچھا جائے گا معرب ہے یا مبنی، تو آپ کہے گا مبنی ہے۔ علامت بنا کیا ہے؟ سکون ہے، کہاں ہے؟ میم پہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی آقا۔ آقا۔ بقار الا تعلم ما، تعلم کون سا فعل ہے؟ جی مضارع عقل سے پیدل تم نے بس تے دیکھی اور اٹھا کے کہہ دیا فعل مضارع، یہ نہیں دیکھا کہ فعل کے اوپر زیر نہیں آتا ہے، حرف جر نہیں لگ فعل کے اوپر زیر دے دے گا، کیسے وہ ممکن ہے؟ تعلم مصدر ہے، باب تفعل کا تعلم یتعلم، تعلم تعلم ہوتا ہے، مصدر ہے، یہ مصدر اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے ہی نہیں ہے، یہ تے جو ہے وہ باب کی تے ہے۔ تعلمون کے بارے میں کون بتائے گا؟ تعلمون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع فعل ساری مضارع۔ کون سا صیغہ ہے؟ نوواں نواسیگا، نوواں صیغہ۔ نام کیا ہے؟ جمع جمع مذکر مذکر حاضر حاضر، مذکر حاضر۔ ضمیر کیا ہے؟ واو، واو واو۔ علامت مضارع کیا ہے؟ نون تا مفتوحہ، علامت مضارع نہیں نہیں، تا علامت مضارع اس لیے کہتے دماغ حاضر رکھیے، پتہ لگا کہ ترتیب سے رٹنے کی عادت ہو گئی، ترتیب سے پوچھ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں، ذرا سا آگے پیچھے کر دیا گڑبڑا گئے ہیں یہ کیوں کر۔ علامت رب کیا ہے؟ نون اب کہیے نون مفتوحہ، مجھ سے۔ نور مفتوحہ ہاں، نون اعرابی، علامت رب اعرابی۔ اب یہ درس پورا ہو گیا آپ کا۔ اب انشاءاللہ اب اگلے 3 دن تو جمعہ کے بعد سر پہ ہی ہیں، تو امر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ پہلے عام، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی، مگر ہاں کیونکہ یہ فعل مضارع پڑھ لیا ہے، امر شروع ہو جائے گا تو پھر نئی بات ہو جائے گی، لہذا نحو پڑھ لیں گے تاکہ مضارع سے ریلیٹڈ اس کا اعراب پتہ لگ جائے گا۔ تو رفع پڑھا ہے آپ نے، اس میں جو بتایا رفع بتایا ہے، جبکہ نحو میں بتائیں گے فعل کے اوپر رفع آتا ہے، کبھی جزم آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کب آتا ہے وہ بتائیں گے۔ اور علامت رفع جیسے بتائی، علامت نصب بتائیں گے کہ نصب کی کیا علامت ہوگی، جزم کی کیا علامت ہوگی وہ بتائیں گے۔ تو اس لیے پہلے اس سے پڑھ لیں گے ہم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ السلام، وعلیکم جی السلام۔ آقا، الحمدللہ آ پریکٹس گیا۔ کیجئے گا، دماغ کو حاضر سب رکھنا سیکھیں، کیسے جیسے میں نے ابھی پریکٹیکل کرایا ایسے ہی سب کریں، عادت ڈالیں۔